کرتے ہیں اور دم فخر کرتے ہیں اور فخر کے قابل بھی ہے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے انتخاب بھی کیا ہے، چنا بھی ہے، محبتیں بھی دی ہیں ہماری یہاں اس امت کو، اور ہمارے ساتھ محبت بھی بڑا کرتا ہے اللہ پاک اور اللہ کے رسول. تو اس امت کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی پسینہ ہم بہا لیں، تھوڑی سی قربانیاں ہم دے لیں، اور ایسے نبی بھی کسی کو نہیں ملے. اور قربانیاں کرنے والے قربانیاں جیسے کر کے گئے ہیں ایسی قربانیاں بھی. ایک حبشی غلام ہے، ان کے بارے میں آتا ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، رنگ کالا ہے، میرا رنگ کالا ہے اور میرا خوبصورتی بھی کوئی نہیں ہے، شکل بھی عام سی ہے، بڑی عجیب سی، کبھی الوجہ. خود کہتے ہیں آج میرے میں سے رات میں سے کوئی اپنے آپ کو کبھی الوجہ کہتے ہیں، اسود اللون و کبھی الوجہ ولا مال علی. تینوں صفتیں جن کی وجہ سے، تینوں چیزیں جن کی وجہ سے دنیا میں انسان کی کوئی عزت آبرو ہو سکتی ہے، عزت آبرو ہو سکتی ہے، وہ تینوں میرے پاس کوئی نہیں. نہ میرا رنگ گورا ہے، کوئی گورا چٹا ہونا تو سارے کہتے ہیں بڑا سونا، نہ میرے پاس کوئی چہرہ ہے، نہ خوبصورت شکل ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی مال ہے. تو اگر میرے پاس مال ہوتا تو شاید لوگ میری اس کی وجہ سے میری عزت کرتے. شہزادی نے کہا نا اگر بندے کے پاس جا تو حسن ہونا چاہیے، حسن نہ ہو تو مال ہونا چاہیے، مال نہ ہو تو دنیا میں اسے رہنے کے لیے عقل ہونی چاہیے، اور اگر عقل نہ ہو تو اسے کم از کم اپنے اخلاق اچھے کر لینے چاہیے. اس کو اچھی حسن اخلاق اس میں ہونے چاہیے. اگر وہ حسن اخلاق کا مالک ہوگا، نرمی کا مالک ہوگا، مٹھاس کا مالک ہوگا، تو وہ پھر بھی دنیا میں کامیاب زندگی گزار لے گا. یا مال سے گزارے گا، یا حسن سے گزارے گا، یا عقل سے گزارے گا. اور اگر تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اخلاق تو اپنے اچھے کر لے، اور اگر اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر وہ دنیا میں اس کا کوئی مقصد ہی نہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور سے خود جا کر کے نہ میرا خوبصورتی ہے، نہ میرا رنگ گورا ہے، نہ میرے پاس مال و دولت ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیں دنیا میں، یعنی میری کوئی قیمت نہیں، میری دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے بتائیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر میں مشرکوں سے لڑوں اور جہاد میں شامل ہو جاؤں، آخرت میں مجھے جنت ملے گی؟ یعنی آخرت میں میں قابل عزت ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ دنیا کی عزتیں چھوڑ دی، دنیا کی عزتیں مجھے نہیں ملی، آخرت کی عزت تو مل سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نام ملے گی. یہ کچے سودے نہیں ہیں میرے اللہ کے، میرے وعدے سے کچے نہیں ہیں، یہ لایا ہوا دین جھوٹا نہیں ہے. تو کر کے دیکھ. اور وہ پھر گئے اور پھر شہید ہوئے، اور پھر حضور نے خود انہیں قبر میں اتارا، خود انہیں قبر میں اتارا، اور صلی اللہ نے سچ کر دکھایا. ایک اور صحابی ہیں، یہ اس کی بنیادوں میں نہیں ہے، اس کی بنیادوں میں قربانی ہے. اسلام تب زندہ ہے، اسلام میڈیا سے زندہ نہیں ہوتا، بیٹھ کر مزے سے بات کرنے سے زندہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو جماعتیں بستر اٹھا کر جاتی ہیں، جو قربانی کرتے چلے جاتے ہیں نا، 7 ماہ کے لیے گھر بار کو چھوڑتے ہیں اور دھوپ گرمی سردی برداشت کرتے ہیں، یہ بھی قربانی ہے، وہ بھی قربانی ہے. یہ اس کے مقابلے میں یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے. پر نقل تو ہے، نقل اصل نہیں ہو سکتی، پر نقل تو ہے، ناقلین تو ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں. تبلیغ والے، جماعت و تبلیغی جماعت والے ہر دنیا میں جانے کے لیے نام تو لکھا رہے ہیں. قربانی آ جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور جاتے ہیں، زبان بھی نہیں آتی تو بھی جاتے ہیں. مال و دولت اکٹھی کر، تھوڑی سی غریب لوگ جاتے ہیں روپیہ جمع کر کے، ہزار روپے جمع کر کے، اور اکٹھے کرتے رہتے ہیں. بہت سی ایسی مثالیں آپ حضرات کے علم میں بھی ہیں، ہمارے علم میں بھی ہیں کہ ایک آدمی ایسے تبلیغ میں گیا، ایسے اس نے سال لگایا جس نے 1000 روپے کر کے، 500 روپے کر کے، تھوڑے پیسے کر کے اپنے پاس پیسے اکٹھے کیے اور جا کر بیرون ملک کا سفر کیا. ایسی مثالیں موجود ہیں. نقل تو کر رہا نا، اللہ اس نقل کو اصل میں بدل رہے ہیں، اور انشاءاللہ بدلیں گے، اور تا قیامت ہم اس قربانی کی نقل اترتی رہے گی انشاءاللہ. تو ایک اور صحابی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سے آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں آج سے آپ کے بالکل 100% تابعداری کروں گا اور آپ کے دین پر چلوں گا، جو آپ حکم دیں گے وہاں میں چلا جاؤں گا، اور جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا. آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہی رکھو، اور اپنے ساتھ رکھ کے اس کا خیال بھی رکھو. تو غزوہ خیبر میں چلے گئے. تو غزوہ خیبر میں جب گئے تو وہاں مال غنیمت میں
جب مال غنیمت ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے شرکاء کا، سارے جو غازی تھے اور سارے جو غزوہ میں شریک لوگ تھے ان کا حصہ دیا، تو آپ نے اس کا بھی حصہ دیا کہ اس کو بھی حصہ نہیں جا سکے. تو صحابہ لے کر آ گئے کہ یہ تمہارا حصہ حضور نے دیے. عبید بیٹھا ہوا تھا، جانور چرا رہا تھا. تو اس نے کہا میں اس کے لیے لڑنے نہیں آیا، یہ مال شال میں اس کے لیے لڑنے نہیں آیا. اچھا پھر کس لیے لڑنے آیا ہوں؟ تو میں تو اس لیے لڑنے آیا ہوں، میں اس لیے جنگ میں شریک ہوں، میں نے اس لیے حضور کی اتباع کی ہے. یہ مال و دولت مجھے نہیں چاہیے، میں تو ایک قربانی کی نیت سے آیا ہوں، ایک عشق میں ڈوب کر آیا ہوں، حق سمجھ کر آیا ہوں. میں تو آیا ہوں کہ جو تیر ہے نا، تیر میرا یہ آئے، ایک دشمن اس کو لے اور جہاں سے گزر جائے، میرے حلق سے پار ہو جائے. میں اس لیے میں صرف قربانی کرنے آیا ہوں، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہوں. مطلب کیا ہے؟ میں کچھ لینے نہیں آیا، جو میرے پاس ہے وہ دینے آیا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان ہے. حضور تک صحابہ نے یہ بات پہنچائی. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے اس اللہ کے ساتھ عہد میں سچا ہے نا، تو اللہ سچوں کے عہد کو بھی پھر پورا کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ بھی پھر پورا بدلہ دے کر دکھاتا ہے. دوسرے دن جنگ ہو گئی. جب دوسرے دن جنگ ہوئی تو وہ شہید ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ کرایا ہاں بھائی فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، صحابہ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہید ہوئے پڑے ہیں اور یہیں سے تیر لگا ہوا ہے. حضور کے پاس لے گئے، یا رسول اللہ یہ کہہ رہا تھا اور یہ دیکھیں شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا ہاں اس نے اللہ سے سچا وعدہ کیا تھا، یعنی اس کا دل سچا تھا، اللہ کے ساتھ دل خالص تھا، تو اللہ نے بھی پھر سچا کر دکھایا. اور حضور نے پھر اس کا جنازہ اپنا جبہ اتار کر اس کو کفن دیا اور پھر اس کا جنازہ پڑھایا. اور جنازے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو بتاؤں اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا میں نے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا کہ دو حوریں ہیں، اور دو حوریں اس کے جبے اور اس کے بدن کے اندر سے گزر رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اللہ مجھے دکھا رہا ہے، یعنی گویا اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، دونوں اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اس کے ساتھ خوش ہو رہی ہیں، خوشی منا رہی ہیں کہ آ گیا ہے ہمارا دوست، آ گیا ہے سچا دوست اللہ کا، آ گیا ہے اللہ کے ساتھ سچا وعدہ، اللہ کے وعدے کو سچ کر دکھانے والا آج ہمارے پاس آ گیا ہے. میرے محترم بھائیو دوستو، یہ اسلام جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ کے فرمان کے مطابق ہر کچے پکے گھر میں پہنچ چکا ہے. اس کو خون کی نہیں، اب پسینے کی ضرورت ہے. اس کو میں نے اور آپ نے پسینہ دینا ہے اور ان مثالوں کو سامنے رکھنا ہے اور وہ صفات سامنے رکھنی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جس کو فرمایا ہے اللہ نے 11ویں پارے کے اندر، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اور یہ بڑی کامیابی کون لوگ کرتے ہیں، کون لوگ جانے دیتے ہیں، کون لوگ اللہ کی اس تجارت کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ فرما رہے ہیں جو ہمارا عہد پورا کرتے ہیں، جن سے ہمارا سودا ہوا ہے اور وہ اپنے سودے کو پورا کرتے ہیں اور ہم پھر ان کو بدلے میں قیمت دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں ابتدا ہوتی ہے توبہ سے. ایمان والے ہیں نا، توبہ ایمان والے کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے توبہ کرنی ہے. التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں. توبہ میرے ساتھ عہد و پیمان کرنے والوں کی ابتدا توبہ سے ہوگی، ہر دم توبہ کرنے، اور توبۃ نصوحہ کرنے والے، پکی توبہ کرنے والے. گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں. 2 رکعت پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کو وہ گناہ گار جو اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور توبہ کرے، اس سے زیادہ دھرتی پر کوئی شخص اچھا نہیں لگتا. جس وقت وہ توبہ کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن رات کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہا لے، اللہ کہتے ہیں دیکھ یہ میرا بندہ ہے، اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے. انہ یعلم ان لہ ربا یغفرہ، اس
ایک رب ہے، اسے یقین ہے یہ ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے اس کے گناہ معاف کیے۔ اللہ اس وقت سب سے زیادہ اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، عبادت گزار اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا اخلاق پر ہوتی ہے۔ عبادت کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا، اس کی اونچائی اچھے اور حسن اخلاق ہیں۔ اگر کسی کے پاس حسن اخلاق نہیں ہے تو اس کو بھی عبادت کی انتہا نہیں ملی، اور اگر کسی کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کی ابتدا، اس کی عبادت ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس کو عبادت شروع کرنے کے لیے اللہ کی توحید کا قائل ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کو توحید کے بعد اچھے اخلاق پر پہنچنے کے لیے، اچھے اخلاق پر جب پہنچے گا تو اب وہ اپنی بلندیوں کو چھوئے گا اور پھر اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اچھے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے فرمایا نا کہ اے میرے حبیب، آپ سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اخلاق سے زیادہ اچھے کسی کے اخلاق نہیں ہیں۔ دشمنوں کو بھی معاف کرنا آپ نے سکھایا، پرایوں کو اپنا بنانا آپ نے سکھایا۔ کیسے پرایوں کو اپنا بناتے ہیں؟ آج ساری باتیں ہیں میرے محترم بھائیو دوستو، ہم اب پرایوں کو اپنا نہیں بناتے، ہم اپنا بنا ہی نہیں رہے، ہم پرایوں کو اپنا بنانے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ امت تو ہر ایک کو اپنا بنانے کے لیے نکلی ہے، اپنے اندر شامل کرنا ہے، اپنے سے نکالنا نہیں ہے۔ نقطوں کی بحث چلتی رہے گی، وہ چلتی رہے گی تا قیامت چلتی رہے گی، لیکن ہم دعوت والوں نے تو پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ کی توحید اور رسالت کا، اللہ کے نبی کی رسالت کا پیغام پہنچانا ہے، اور اسی رستے پر چل کر پہنچانا ہے جس رستے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھایا ہے اور صحابہ نے اس پر چل کر دکھایا ہے۔ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو مائل کر لیا، اپنی طرف موڑ لیا، اپنے ساتھ پھیر لیا، اپنے ایمان کے زور پر اپنی طرف لوگوں کو کھینچ کر لے آئے، اور اپنا ایمان حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک عیسائیوں کے علاقے میں گئے اور لشکر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تو وہاں گرفتار ہو گئے۔ مسلمانوں کی یہ پوری لشکر جو تھا گرفتار ہو گیا۔ جب گرفتار ہوا تو جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا یا قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام طاغیہ تھا، اس نے کہا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دیکھا تو بڑے حسین اور جمیل تھے، خوبصورت تھے، تو ان سے کہنے لگا کہ تمہیں ایک آفر کرتا ہوں، وہ آفر قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی اس سرداری میں شریک کر لوں۔ یہ میری حکومت، میری سرزمین ہے، اس کی سرداری ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں یا سردار ہوں، میں تمہیں اس کی سرداری میں شریک کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، کیا تمہاری آفر کیا ہے؟ کہ تم عیسائیت اختیار کرو۔ تو میں عیسائیت اختیار کر لوں تو تم مجھے آدھا اپنا سرداری دے دو۔ تو کمال کی بات کی، بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، تو ساری بھی دے تو ایمان نہیں چھوڑ سکتا، تو ساری بھی دے نا تو ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، بڑے پکے ہو۔ ان کا اگر نہیں تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہے۔ یہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس نے بڑا سے ایک دیگ منگوائی اور اس میں پانی ابلوایا، اس میں ڈالوں گا اور اس میں ڈال کر جلا دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، مار دوں گا۔ اچھا کرو، سفل معاشے پر جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو۔ تو اس نے ایک مسلمانوں کو، یہ شخص کو پکڑ کر ڈال دیا، تو کوئلہ بنا، اور پھر کہا تمہیں میری پھر آفر ہے، چاہو تو میرے ساتھ سرداری میں شریک ہو جاؤ اور چاہو تو جل کر کوئلہ بن جاؤ، تو تمہیں اختیار۔ انہوں نے کہا ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا، تیرا جو جی چاہتا ہے تو کر۔ کہا جی ٹھیک ہے، ان کو لے کر جاؤ۔ لے کر گئے تو وہاں جا کر رونے لگے۔ تو بندوں نے بتایا کہ جی رو رہے ہیں، لگتا ہے دل نرم ہو گیا، لگتا ہے اب بات سمجھ میں آ گئی۔ بلا لیا، پھر کے لیا، تو لے کر گئے۔ کہا میں نے تمہیں کہا تھا تم پہلے ہی قبول کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تم رو رہے ہو نا، اب تمہیں میری بات سمجھ آئی، میں تمہیں اس پانی میں ڈال دوں گا، اگر تمہیں دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس سے ڈر کر رو رہا ہوں؟ ارے بے وقوف، میں اس سے ڈر کر نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ بڑی چھوٹی سی جان ہے، بڑی ننھی منی سی جان ہے میری، ایک لمحے میں تو ڈالے گا اور جل کر ایک کوئلہ بن جائے گا، ختم ہونا۔ بس اگر میں تمنا کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں اور آرزو اور تمنا کر رہا ہوں، ایک جان ہونے پر رو رہا ہوں، اور تمنا اور آرزو یہ کر رہا ہوں کہ کاش جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوں،
جتنی بال ہیں اتنے بدن ہوتے، اتنی جانیں ہوتی، اور ہر دم ایک ایک جان قربان ہوتی جاتی، اور بال کے برابر جانیں ساری میں قربان کر دیتا، تب کچھ مزہ تو آتا نا۔ اس ایک جان میں جانا ہے، مزہ تو نہ آیا نا قربانی لینے کا، قربانی بھی دے دی اور مزہ نہ آیا، ایک جان ختم ہو جائے گی۔ ایمان سے ایسا متاثر ہوا تھا، اتنا پکا ایمان، اتنا مضبوط ایمان، اندر کیا ہے، یہ گیا کہاں سے ہے؟ یہ جنہوں نے رنگ چڑھایا ہے، یہ رنگ کبھی اترتا نہیں، یہ اندر راسخ ہو گیا ہے، یہ ایسا نور ہے ایمان کا جو اندر ڈالنے والوں نے ڈالا ہے، اب یہ اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کا نور۔ اچھا یار تم مجھے بڑے نیک لگتے تھے۔ ایک اور شخص متاثر ہو گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ایمان سے متاثر ہو گیا۔ آج میرے اور آپ کے ایمان سے کوئی متاثر ہو جائے، کوئی قربانی سے متاثر ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے، یا اس کے اندر تاثر پیدا ہو جائے، میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنانا ہے، اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بنانا ہے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال والی زندگی کو دیکھ کر کوئی متاثر تو ہو پائے۔ ارے ہوتا ہی نہیں کوئی، ہمارے تو تاثر کیا، ہم سے تو لوگ برا تاثر لے رہے ہیں، تو یہ مسلمان ہیں، ایسی زندگی ہے، نہیں چاہیے۔ ہم بڑے مزے میں ہیں، مجھے اور آپ کو اس پر رونا ہے، مجھے اور آپ کو اس کو بدلنا ہے، رو ہم بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو جی اسلاموفوبیا ہو گیا دنیا کو، اسلاموفوبیا ختم ہم نے کرنا ہے۔ کیسے ختم کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا کر۔ اللہ نے خوبصورت زندگی کا دیکھنے کے لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں احسن عمل دیکھنا چاہتا ہوں، خوبصورت زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، خوبصورت بول اللہ کو پسند ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور انسان کو بنایا بھی خوبصورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تمہیں خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے، یعنی تم خوبصورت تیار ہوئے ہو نا۔ جب خوبصورت ہو تو تمہاری خوبصورت زندگی مجھے میں نے دیکھنی ہے، اور تمہاری زندگی میں سب سے خوبصورت چیز تمہاری زبان ہے، اور تمہاری زبان کی خوبصورتی مجھے چاہیے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ مجھے پسند ہے۔ جتنے بول دنیا میں بولے جا رہے ہیں ان سب بولوں میں خوبصورت بول اللہ کو پسند ہے، اور اللہ ان خوبصورت بولوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ زبان جو ہے نا، زبان، یہ بول، یہ ایک بول ایسی قیمتی چیز ہے کہ اب آپ جہنم کے کنارے سے ایک خوبصورت بول آپ کو جنت میں لے جاتا ہے، اور جنت کے بالکل کنارے پہ آپ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور ایک بول ایسا بولتے ہیں کہ جنت کے کنارے سے اٹھ کر آپ جہنم کی کھائیوں میں جا کر کے جاتے ہیں۔ یہ زبان کی بول اتنی قیمتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہم سے اللہ احسن عمل بھی چاہتے ہیں اور احسن قول بھی چاہتے ہیں، احسن قول بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور احسن عمل بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم نے بنانا ہے، اور آج اگر میرے اور آپ کا عمل اور قول خوبصورت بن جائے تو ساری دنیا میں ہم خوبصورتی پھیلا سکتے ہیں۔ ساری دنیا اس کے لیے کرنے کا کام ہے، بولنا بھی ضروری ہے لیکن کرنا بھی ضروری ہے۔ بول تو ہم رہے ہی ہیں، ہر آدمی بول رہا ہے، ہر آدمی کو چاہ رہا ہے، لیکن کچھ عمل میں میرے اور آپ کی کمی آ رہی ہے۔ کاش کہ میرے اور آپ کی زندگیوں میں عمل بھی اتنا ہی خوبصورت ہو جائے اور ساری دنیا میں اس کو ہم پھیلانے والے بن جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت جس کے ذریعے سے ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ آپ دنیا کی کسی ملک میں بھی آپ تشریف لے جائیں، آپ کو وہاں یہ پلیٹ فارم ملے گا، آپ کو دعوت و تبلیغ کا مرکز ملے گا، آپ کو دعوت و تبلیغ کی محنت ملے گی، اور اس کے ذریعے آپ نے آگے جا کر پہنچانا ہے۔ کسی سے بھی ملے آپ ہر ایک کو پہنچا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ بھی جب پہنچائیں گے، لوگ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم گئے، یہ قربانی ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایسا اثر ہوا اور لوگ ایمان میں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ کیسے داخل ہوئی ہے؟ ہماری تقریب کوئی نہیں تھی۔ جماعت والے جو جاتے ہیں وہ اتنے فصیح بلیغ عالم نہیں ہوتے، کوئی فصیح بلیغ علماء نہیں ہوتے، بلکہ سادے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی دعوت میں کیسے جان پڑ جاتی ہے، دعوت میں کیسے طاقت ہو جاتی ہے، دعوت میں لوگ دیکھ کر کیسے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، وہ ان کی قربانی ہوتی ہے، وہ ان کا خلوص ہوتا ہے، وہ ان کی محبت ہوتی ہے حضور سے، حضور کی ختم نبوت سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنا تن من دھن لگا کر چلے جاتے ہیں۔ جا کے بولنا بھی نہیں آیا تھا، پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ کہ ہم تو آئے ہیں، ہم تو آپ کو ایک بات بتانے آئے ہیں۔ وہ بات
کیا ہے کہ اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہیں، اور اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا نام یہ دین ہے۔ یہ بات ہے، یہ بات ہر مسجد میں، ہر جناب جماعت میں، ہر گشت میں ہو رہی ہے، اور یہی جا کر تبلیغ والے وہاں کرتے ہیں۔ اس میں اللہ ایک روح پیدا کرتے ہیں، وہ روح اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ جا کر اگلے کے دل پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا طاقت ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے وہ قربانی کی طاقت ہوتی ہے جو وہ انسان کر کے گیا ہوتا ہے، وہ جدائی کی طاقت ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ وہ اختیار کر کے گیا ہوتا ہے، وہ 1 سال کا الگ تھلگ رہنا ہوتا ہے، وہ مال جس سے ہم محبت کرتے چلے جاتے ہیں اور اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اس مال کو لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ انسان ہمارے یہاں مقولہ ہے نا، بولا جاتا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ بھائی انسان مال سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، میری جان تو لگ جائے تو لگ جائے لیکن میرا مال کا روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے، اتنی مال سے محبت ہے۔ اور اسی لیے انسان بخیل بھی ہوتا ہے، بخل بھی انسان اسی لیے کرتا ہے۔ صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بخیل ہوتا ہے، بخیل وہ اللہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من اللہ وبعید من الناس، اللہ سے بھی بخیل دور، لوگوں سے بھی دور، لوگ بھی اس سے نفرت ہے نا، بخیل آتی ہیں، بخل کرتا ہے۔ اور بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ بخل کون کرتا ہے؟ جیسے مال سے محبت ہو، اور مال کی محبت جڑ ہے ہر چیز کی، ہر خرابی کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جس میں مال کی محبت ہوگی نا میرے بھائیوں، وہ ایمان بھی کمزور ہوتا چلے جائیں گے، اعمال بھی کمزور ہوتے چلے جائیں گے، نمازیں بھی کمزور ہوتی چلی جائیں گی، فکر عبادت بھی کمزور ہوتی چلی جائے گی، قربانی بھی کمزور ہوگی۔ کیوں؟ مال سے محبت ہے، مال سے کہتا ہے یار مال کم ہو جائے گا، مال کاروبار خراب ہو جائے گا۔ اور کیوں اس کے اندر مال کی محبت؟ وہ بخیل ہے، خرچ نہیں کرنا جانتا، خرچ نہیں کرتا۔ بخل کے بھی پھر درجے ہیں، ایک وہ بخیل ہوتا ہے جو کسی کو نہیں دیتا، پھر ایک وہ بخیل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی نہیں دیتا، جو اپنے آپ سے بھی مال کو دور رکھتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، اکاؤنٹ میں رکھتا ہے۔ یہ ایسا بخیل ہے جو اپنے کو بھی نہیں دیتا، اپنا مال اپنے کو بھی نہیں دیتا، اپنا مال دوسرے کو نہیں دیتا، یہ بخل تو سمجھ میں آتا ہے، پر اپنا مال اپنے کو بھی نہیں دیتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ اس سے بخل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ایسے نہیں، یہیں سے خرابی جنم لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد لالچ بڑھتی ہے، اور جب لالچ بڑھتی ہے میرے محترم بھائیو دوستو، تو یہ وہ عزیز صفات ہیں جو آپ کو دین سے، قربانی سے دور کرتی چلی جاتی ہے، تو جنت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، بخیل آدمی۔ اور اس کے مقابل حضور نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ السخی قریب من اللہ، قریب من اللہ، اللہ کے قریب، یعنی اللہ سخی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور سخی کو کہتے ہیں یہ میرا قریب، یہ میرے قریب ہے، سخی ہے، خرچ کرنے والا ہے۔ سخی جیسا نہیں، سخی خرچ کرتا ہے۔ اور جو غیر مسلم سخی ہے، غیر مسلم سخی اگر وہ سخی ہو جائے، وہ بھی دنیا میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو بھی دنیا کامیابیاں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب تو نہیں ہوتا۔ اللہ تو دیکھ لیتے ہے سخی، ایمان نہیں ہے سخی، اس کو دنیا بہت ملے گی کیونکہ خرچ بہت کرتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، یہاں ہمارے کئی مسلمان جو ہوتے ہیں وہ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جی بل گیٹس نے اتنا خرچہ کر دیا، اتنی جناب اس نے فلانی ویکسین کر دی، فلانی چیز اتنی دے دی، اتنا بڑا ٹرسٹ بنا دیا۔ یہاں بیٹھے لوگ اس کو نہیں جانتے، نہ وہ ہمارے مذہب کا، لیکن اس کی سخاوت سن کر ہر ایک تعریف لے جا رہا ہے، چاہے اس کے مذہب کا ہے، چاہے اس کی قوم کا ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کو جانتا ہے یا نہیں ہے، صرف میڈیا میں اس کو جانتا ہے تو اس کی تعریفیں لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہوگا، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا یہ جو سخی ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے، صرف مرنے کی دیر ہے، موت آئی جنت میں داخل ہو۔ یا سخی کو لے آؤ، حدیث پاک میں آتا ہے ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کا قیامت والے دن اللہ کے پاس پیش ہوگا، حضور نے فرمایا پیش ہوگا تو اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے اس کا حساب کتاب لو، حساب کتاب اس کا لو، یہ کچھ نیکی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فرشتے بڑا زور لگائیں گے، دیکھیں گے ادھر 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 ادھر، کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتی، کوئی نئی نیکی لکھی نہیں، کوئی خیر کی ہی نہیں۔
پھر اللہ پاک پوچھیں کہ تو نے کوئی خیر نہیں کی، کرتا کیا تھا؟ کہ جی میں کاروبار کرتا تھا۔ کوئی خیر تو کی ہوگی؟ اللہ میاں ایک کام کرتا تھا۔ اللہ پاک ایک کام میں نے لینا دینا ہوتا تھا، اپنے منشی سے کہتا تھا کہ جو بندہ غریب آدمی ہے، جو تنگ حال ہے، تنگ دست ہے، اس نے اگر پیسے دینے ہیں نا تو اس کو معاف کر دیا، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اور اگر جو مدیون ہے، جس سے میں نے قرض لینا ہے، جس نے ہمارا مال دینا ہے یا پیسے دینے ہیں، اگر وہ خوشحال ہے اور نہیں دے پا رہا ہے پیسہ اس کے بعد لیکن ابھی نہیں دے پا رہا، اس کو مہلت دیجیے۔ میں نے اپنے منشی کو یہ کہا، بس یہ کہا، یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، تم کو ہم سے بڑے ساتھی اس کو جنت میں لے جاؤ، اسی بات پر کہ تو غریب کو معاف کر دیتا تھا، اس کا قرضہ معاف کر دیتا تھا اور امیر کو مہلت دے دیتا تھا، کیا معاف کیا؟ میرے محترم بھائیو دوست، آئیں زندگی کو خوبصورت کریں، آئیں محبتوں کو بانٹیں، جس کی کمی ہے نفرتوں کو مٹائیں، جس کی وفات ہے ہر ایک دوسرے سے نفرت کریں، کوئی فرقے پر، کوئی ہمارے سیاسی جماعت پر، نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی امت ہی بن جائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ رحمۃ اللہ سے حاجی صاحب یہ بیان فرماتے لوگوں کو سناتے 65 سال حضرت جی کے بیانات ہیں نا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے بیان ہوتا تھا امت بننے کا بیان، اور حاجی صاحب کاپیاں پڑھ کے سنا کر کہ امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، ہم حضور کے امت ہی بن جائیں۔ امت ہی کون ہوتا ہے؟ جو محبتیں کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو نفرت نہیں کرتے، جو ایک دوسرے کو خیال کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، ہمدرد بن جاتے ہیں۔ بیان کر کے تو جب خود گئے تو لوگوں نے پھر محبت نچھاور کی، اور دنیا جہان سے لوگ پہنچے، کام انسان جو عالم نہیں تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب عالم نہیں تھے، لیکن صرف یہ بولتے رہے کہ اے لوگوں حضور کی امت بن جاؤ، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے۔ یہ تبلیغ کا کام ایسی عظیم کام ہے، اس میں تبلیغ میں جانے والوں کو تبلیغ میں جانے والا کوئی کسی شخص کے لیے نہیں جا رہا ہو، بڑی عجیب بات ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں اکثر بار جگہوں